السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں شیخ ابو عبداللہ اندلوسی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس کو چاہے گمراہی دے سکتا ہے، ضلالت دے سکتا ہے۔ ایک ولی کامل ہونے کے باوجود ان کا واقعہ کتنا دردناک ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلوسی مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء اللہ میں ہیں۔ ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد، ہزاروں مدارس ان کے فیوز و برکات سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بارادہ سفر تشریف لے گئے۔ ہزاروں مشائخ علماء کرام ہم رکاب ہیں، جن میں حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی بھی ہیں۔ حضرت شبلی کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی خیرات و برکات سے چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، بستی میں پانی نہ ملا۔ بستی سے باہر ایک کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ حضرت شیخ کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا۔ حضرت شیخ کی نگاہ اس پر پڑتے ہی متغیر ہونے لگا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ کی اس گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ 3 دن مکمل گزر گئے کہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ سب خدام پریشان تھے۔ تیسرے دن میں نے جرأت کر کے عرض کیا کہ یا شیخ، آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں۔ شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں جس لڑکی کو دیکھا، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ اے میرے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل، زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق رکھتے ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا مت کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیز، تقدیر خداوندی ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا، ہدایت کی علامت اٹھا لی گئی۔ یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے میری قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعہ سے سخت تعجب ہوا اور حسرت و افسوس سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر بغداد کی طرف لوٹے۔ جب ہم واپس آ کر یہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا۔ چند آدمی تو اسی وقت غم و حسرت و افسوس میں عالم آخرت کو سدھار گئے، اور باقی لوگ گر گرا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبہ پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہ کس حال میں ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتلایا کہ وہ فلاں جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتلایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڈنے لگا۔ بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں وہ سور چرا رہے تھے تو دیکھا کہ شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے۔ وہ اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس عصا سے وعظ اور خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا، میرے بھائیو، میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میرے مولا نے جیسا مجھے چاہا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے
اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے میرے مولا، تیرے بارے میں تو مجھے ایسا گمان نہ تھا، تو نے مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دیا۔ یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حضرت شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے۔ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے بھی رونا چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ بھی زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قراتوں میں پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا کہ اے عزیزو، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہ آیت وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، ترجمہ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ آیت ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ترجمہ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ اے شیخ، 30,000 احادیث مع اسناد بر زبان یاد تھیں، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فقتلوا، یعنی جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم یہ حال دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے تو تیسرے روز اچانک اپنے شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری مسرت اور خوشی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور برائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارا ذاتی کمائی نہیں ہے، یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ اور اگر چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے دل سے نکل کر اڑ گیا جو حقیقت میں ایمان کا پرندہ تھا۔ محترم دوستو، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادت پر اور اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ نامعلوم اللہ تعالیٰ مجھے کس وقت آزمائش میں مبتلا کر دے اور کس وقت ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین و ایمان پر اور تقوی پر استقامت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ شکریہ فقط والسلام۔ خدا حافظ۔